نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعین بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ امتحان کے اوپر بات چل رہی ہے، آداب المصاب جو امتحان میں آج ہے ان کے اوپر اس کی کیا آداب ہیں، کیا چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ حضرت نے آداب کے اوپر گفتگو کی اور تفصیلی گفتگو کی کہ آداب جو ہے وہ بڑے مؤثر ہوتے ہیں، بادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور آداب کا مدار جو ہے حضرت فرما رہے ہیں کہ وہ عرف پہ ہوتا ہے جو زمانے میں اس وقت ان کی سوسائٹی میں جو رواج ہوتا ہے، بڑوں کے لیے جو ادب ہوتا ہے یا چھوٹوں کے لیے، تو اس کے حساب سے ہوتے، نص پہ نہیں ہوتا۔ حضرت نے اپنے یو پی اور حیدرآباد کے علاقے کے عرف کو فرق بتایا کہ ان کے ہاں سر اوپر نیچے ہلا کے یہ اقرار کیا جاتا ہے کہ سمجھ گئے ہیں، اور دائیں اور بائیں ہلا کے نفی کی جاتی ہے کہ سمجھ نہیں ہے۔ لیکن حیدرآباد دکن وغیرہ میں الٹا ہے، دائیں اور بائیں ہلانے سے وہ اقرار کرتے ہیں، اوپر نیچے سے ہلانے سے اس کو نفی کرتے ہیں۔ تو ایک مولوی صاحب کا ذکر حضرت کر رہے کہ وہاں جا کے انہوں نے کوئی درس دیا، طالب علم سے پوچھا کہ سمجھ آ گئی ہے، تو انہوں نے ایک مدرس ہمارے اطراف کے وہاں پہنچ گئے، طلبہ کے سامنے کتاب کی تقریر کر کے پوچھے سمجھ گئے، انہوں نے قاعدے کے موافق سر ہلا دیا، یعنی دائیں اور بائیں، جس کو انہوں نے انکار پر محمول کر کے دوبارہ تقریر کی، یعنی یو پی وغیرہ میں جو اس کو انکار سمجھتے ہیں، اور پوچھے سمجھ گئے، انہوں نے پھر اسی طرح سر ہلایا۔ اب بھی تو یہ بالکل مایوس ہو گیا اور ایک شخص سے شکایت کی کہ یہاں کی طلبہ بڑی غبی ہیں، میں نے 3 دفعہ ایک مقام کی تقریر کی اور میرے پوچھنے پر یہی کہتے رہے کہ ہم نہیں سمجھے۔ وہ شخص عاقل تھا اور دونوں مقامات کے عرف سے واقف تھا، رسم و رواج سے واقف تھا۔ اس نے کہا انہوں نے زبان سے کہا تھا کہ ہم نے نہیں سمجھے، کہا زبان سے تو نہیں کہا بلکہ انکار کی حیثیت سے سر ہلا دیا تھا، جیسے میں نے بتا دی ہے۔ جب انہوں نے بتلایا کہ یہاں کا عرف دوسرا ہے، یہاں دوسری طرح سے اقرار کیا جاتا ہے، جس کو تم انکار سمجھتے ہو اقرار ہوتا ہے۔ دوسرا یہاں اقرار کے لیے اس طرح سر ہلاتے ہیں جس طرح کے وہاں یو پی میں انکار کے لیے ہلاتے ہیں۔ مگر آج کل جہلا حقائق کو بدلتے ہیں، اس لیے جہاں حقائق نہیں بدلے، صرف عرف بدلے ہے، وہاں تبدل عرف سے احکام بدل جانے کا حکم فرما دیا ہے۔ یہ ناسمجھ لوگوں کی حضرت بات فرما رہے ہیں، اس کو فقہا نے سمجھا ہے، اور اس لیے جہاں حقائق نہیں بدلے، صرف عرف بدلا، وہاں تبدل عرف سے احکام بدل جانے کا حکم فرما دیا۔ مگر گرب امیر و سگ وزیر وموش را دیوان کند، این چنی ارکان دولت ملک را ویرا کند۔ یہ جو آج کل ہمارے ہاں پاکستان میں مربع بنا ہوا ہے اور اس قسم کی جو اسی کے اوپر حضرت کی شعر فٹ آتے، بلی بادشاہ اور کتا وزیر، چوہا ہیڈ کلرک، یعنی جو جس کو آج کل اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں، ہیڈ کلرک، اس طرح کی سلطنت کے ارکان ہی ملک کو ویران کرتے ہیں۔ جب اس قسم کے چوچو کا مربع ہو جو باصلاحیت نہ ہو،
تو سلطنتیں اس طرح ویران ہوتی ہیں۔ پیچھے میں نے سنا تھا کہ ایک غیر مسلم لیڈر جیل میں قرآن کا مطالعہ کر رہا ہے اور اس سے احکام کا استنباط کر رہا ہے کہ وہ اس میں پھر فقہ اور وہ ساری چیزیں اس سے نکال رہا ہے۔ میں نے کہا واقعی یہ اجتہاد و استنباط سے بڑھ کر ہوگا، وہ جو چیز لائے گا یہ تو پھر عجائب میں سے چیز ہوگی، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے متقدین تو کبھی کسی مسئلے میں امام صاحب کی خطا کا بھی اقرار کر لیتے ہیں، اگر امام صاحب سے ہو جائے تو صاحبان پھر اس میں اقرار کر لیتے ہیں، مگر اس لیڈر کے مسلمان متقد بھی کبھی اس کی خطا کے انکار نہیں کرتے، اس کا استنباط سب سے بڑھ کر ہوگا۔ گاندھی کے متعلق چونکہ ہمارے حضرت مدنی اور ان کی جماعت ان کے ساتھ تھے، تو حضرت فرماتے تھے کہ وہ کے متعلق یہ لوگ ایسے کھلے عام ان کے انکار نہیں کرتے، جس کی ایک ادنی مثال یہ ہے کہ جیل سے نکل کر اس نے ایک تقریر میں یہ کہا کہ میں نے قرآن کا مطالعہ بڑے غور سے کیا، مگر مجھے اس میں ذبح حیوانات کا حکم کہیں نہیں ملا۔ آپ کے غور کی تو یہ حالت ہے کہ پہلے سپارے میں ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ نظر نہ آیا، نہ معلوم بغوری سے مطالعہ کرتے ہیں اور کس کس چیز کا انکار کر دیتے ہیں۔ یہ تقریر ادب پر چلی تھی کہ حق تعالیٰ کا ادب سب سے زیادہ ضروری ہے، مگر پھر بھی اس صیغہ واحد کے استعمال حق تعالیٰ کی جناب میں خلاف ادب نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، تو اس کو صیغہ واحد میں ارشاد ہوتا ہے قرآن میں بھی اور دعاؤں میں بھی، کیونکہ عرف عام ہو گیا۔ عرف عام میں اللہ تعالیٰ کے لیے صیغہ واحد اے اللہ جیسے ہم کہتے ہیں، غالباً اس لیے اختیار کیا گیا کہ اس میں توحید پر زیادہ دلالت ہے، کہ وہ توحید کے قریب ہے، وحدہ لا شریک لہ، اور صیغہ جمع میں توحید کی صراحت نہیں۔ مگر مجھے اپنے استاد رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے صیغہ جمع کے استعمال کی عادت ہو گئی ہے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمہ اللہ ہمیشہ یوں ہی ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں کیونکہ صیغہ جمع میں تعظیم زیادہ ہے، رہا یہ کہ اس میں توحید کی رعایت نہیں، میں کہتا ہوں کہ توحید اس میں بھی محفوظ ہے، کیونکہ علماء بلاغت نے لکھا ہے کہ مواحد انبت الربیع البقل کہے تو اسناد مجازی ہوگی کہ یہ جو ہے اس طرح سے یہاں سمجھ لو، رہا یہ کہ قرآن میں بھی کہیں اس کی اصل موجود ہے یا نہیں، سو صیغہ تکلم میں تو بکثرت صیغہ جمع اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار فرمایا ہے، اور خطاب کی صورت میں بھی ایک جگہ صیغہ جمع آیا ہے، قال رب ارجعون، میں اس میں اللہ کے صیغہ جمع کے ساتھ خطاب ہے، اور گویا اس میں دوسرے احتمال بھی بیان کیے گئے کہ جمع سے مراد تکرار فعل ہے، مگر تکرار فعل کے لیے صیغہ جمع کا لانا خلاف ظاہر ہے، اس لیے یہ احتمال بعید ہے، اگر بعید بھی نہ ہو تو دوسرا احتمال بھی امت کے نزدیک متلقی بالقول ہے، قول کے مطابق ہے، اس لیے اس کے اعتبار
اور اتباع بھی جائز ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب